بس آپ کو زیادہ دیر زحمت نہیں دیتا. آج کی ماں کی ذمہ داری بڑھ گئی ہے. کیسے؟ آج پوری دنیا میں دیکھیں 5 ارب 5.44 بلین لوگ انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں. آپ کے پاکستان کے اندر 130 ملین لوگ یعنی 13 کروڑ لوگ انٹرنیٹ ایکسیس رکھتے ہیں. آپ اپنے گھروں میں یہ منظر ان بچوں کا دیکھ رہے ہوں گے. ہر وقت ان کے پاس اینڈرائڈ موبائل ہے. پہلے بچہ وہی سیکھتا تھا گھر میں جو ماں سکھاتی تھی، لیکن اب کیا ہے؟ اب موبائل سکھا رہا ہے. اور میری مائیں بہنیں ناراض نہ ہوں تو بچہ آغوش میں فیڈنگ کر رہا ہوتا ہے اور ماں کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، اور بچوں کے ہاتھ میں بھی موبائل ہے. میں نے ابھی اپنے FSC کی کلاس کو، کالج کی کلاس کو لاہور گھومنے پھرنے کے لیے بھیجا محرم سے پہلے. تو بعد میں مجھے جو ٹیچر صاحب تھے انہوں نے بتایا کہ آپ کے شاگردوں نے لاہور نہیں دیکھا ہے کہ جس میٹرو پہ بیٹھتے تھے، جس گاڑی میں بیٹھتے تھے، صرف موبائل پر دیکھ کے چلے جاتے تھے. میں نے کہا یہ تو سب کا مسئلہ ہے آج کل کا کہ ہمیں دنیا اتنا دیکھنے کا شوق نہیں جتنا موبائل کے ساتھ ہم اٹیچ. اور یہ انٹرنیشنل ریسرچ ہے. 2 سال پہلے ایز پر ایوریج ہر بندہ 2 گھنٹے اور 25 منٹ دن میں فون یوز کرتا تھا، ایوریج اوسط. اور آج میں نے ریسرچ چیک کی تلگن کی مجلس میں بیان کرنے کے لیے. آج ہر بندہ دنیا میں 4 گھنٹے اور 32 منٹ موبائل ڈیلی استعمال کرتا ہے. بزرگ کی ایگزامپل دوں، وہ ہر وقت اپنے بچوں کو ڈانٹتے رہتے تھے، ہر وقت موبائل میں گھسے ہوئے ہو، ہر وقت موبائل استعمال کر رہے ہو. بچوں نے کیا کیا؟ بابا جی کو بھی ایک اینڈرائڈ موبائل لا کے تحفے میں دیا اور نیٹ پیکج لگا دیا، اور بابا جی کو کہا دیکھو جو آپ کو بیلوں کا لشکر اچھا لگتا ہے وہ دیکھو، آپ کو مرغوں کی لڑائی اچھی لگتی ہے وہ دیکھو، آپ کو کوئی اور چیز اچھی لگتی ہے وہ دیکھو. اب کیا منظر ہے؟ بچے بھی خود دیکھتے ہیں اور بابا جی بھی اینڈرائڈ فون استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور اب ان کو کوئی شکوہ نہیں. یعنی یہ چھوٹے بچے سے لے کے بزرگ تک ہر ایک کا مسئلہ ہے. میں نے ایک بچے کو دیکھا کہ وہ دوسرے بچے سے کہہ رہا تھا ابے تو کہاں جا رہا ہے، میں تیری خبر لیتا ہوں. میں نے کہا یار یہ ابے اور تو اور تیری اور خبر یہ ہماری تو لینگویج کا حصہ نہیں، یہ آپ نے کہاں سے سیکھا ہے؟ میں اس فلو میں پڑ گیا کہ یہ بچہ کہاں سے ایڈاپٹ کر رہا ہے لینگویج. تو معلوم ہوا کہ وہ بچہ موبائل پر کارٹون دیکھتا ہے، اور کارٹون میں انڈیا کے کارٹون میں یہی لینگویج استعمال کی جا رہی ہے. لہذا بچہ اب ماں باپ سے زبان نہیں سیکھ رہا بلکہ اس موبائل سے سیکھ رہا. آج ماں کا کردار کتنا اہم ہو گیا. ہر وقت نظر رکھنی پڑے گی، نہیں تو بچہ کھائے گا پیے گا، ہمارے گھر ہو کسی اور کا جائے گا. آپ نے وہ کوئل اور کوے کی کہانی سنی ہے؟ کوئل کی آواز خوبصورت ہوتی ہے لیکن کوا اس کے انڈوں کو، اس کے بچوں کو خراب کرتا ہے، بچوں کو کھا جاتا ہے. کوئل کیا کرتی ہے؟ اپنے انڈے جا کے کوے کے گھونسلے میں دے آتی ہے، اور کوا کبھی سمجھتے ہیں یہ ہمارے انڈے ہیں، لہذا ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، ان سے بچے نکلتے ہیں، ان کو بڑا کرتے ہیں، پالتے پوستے ہیں. پھر کوئل آتی ہے اور دور پر بیٹھ کے درخت پر اپنی آواز میں بلاتی ہے. اب وہ بچے کوے کے تو تھے نہیں، جب بچے اپنی بولی کسی اور سے سنتے ہیں تو وہاں سے اٹھتے ہیں اور اپنی ماں کے ساتھ چلے جاتے ہیں. آج ہمارے ساتھ یہ ہونے والا ہے. اگلے 10-20 سال میں بچے کھائیں گے پیئیں گے ڈھوکاشوں میں، اور چونکہ کلچر آ رہا ہے انڈیا سے، کلچر آ رہا ہے امریکہ سے، کلچر آ رہا ہے عرب امارات سے، اور بڑی شان و شوکت سے ہمارے بچے کہیں گے جی آپ پرانے زمانے کے لوگ ہیں، آپ کو نہیں پتا ہے، ہم آپ کو سکھاتے ہیں. یہ مسئلہ اس طرح سے نہیں ہے، اس طرح سے. کتنی ذمہ داری بڑھ گئی ہے. میرے محترم سامعین، ہر وہ کوشش کرو. اس دور کو کلیشز آف سیویلائزیشن کا زمانہ کہتے ہیں کہ یہ تہذیبی تصادم کا زمانہ ہے. ثقافتیں آپس میں لڑائی کر رہی ہیں، ثقافتیں آپس میں جنگ کر رہی ہیں. میں نے خود اپنی ایک علاقے میں ایک فوتیدگی کے وقت یہ 2 بچوں کو یہ بات کرتے ہوئے خود سنا ہے. ایک بچی دوسری بچی سے کہہ رہی تھی اس مرنے والی کی چتا کو کب جلائیں گے. میں حیران ہو گیا. یہ 3-4 سال کی بچی دوسری بچی سے کہہ رہی ہے کہ یہ مر گئی ہے اور اس کی لاش کو کب جلائیں گے. میں نے کہا یہ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے تو ہندو معاشرے کو دیکھا نہیں ہے
جب اس کی ماں سے اس کے باپ سے ملا، میں نے کہا آپ کی بچی یہ کیوں کہہ رہی تھی؟ پتا چلا کہ وہ انڈیا کا شیوا کارٹون دیکھتی ہے جس میں وہ بتایا جاتا ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کی چتا کو جلایا جاتا ہے۔ اب یہ ہونے میرے محترم سامعین، آؤ کربلا والوں سے وعدہ کریں، جس طرح سے خلوص کے ساتھ 14 صدیوں سے ہمارے ان بزرگوں نے ہم تک عزاداری پہنچائی ہے، ہم اتنے ہی امانت داری کے ساتھ ان نئی نسلوں تک منتقل کریں اور اس زمانے کے چیلنجز سے لڑیں گے، اور اس زمانے کے چیلنجز سے لڑیں گے۔ اور یہ مشکل جنگ ہے، یہ بڑی کٹھن جنگ ہے۔ تیر و تلوار کی جنگ آسان تھی، گولی نیزوں کی جنگ آسان تھی، اب ذہنی جنگ ہے۔ اب بڑی تیزی کے ساتھ وہ مائنڈ ٹرین کرتے ہوئے ہمارے بچوں کو لے چلیں گے۔ آپ کو زیادہ زحمت نہ دوں، عزادارو، آج 6 محرم کی شب آ گئی، آؤ کربلا والی ماؤں سے توسل کرو۔ اے ماؤں جو مجھے سماعت فرما رہی ہو، میں آپ سے بھی کہوں گا، آؤ کربلا کی ماؤں سے توسل کریں کہ اس مشکل جنگ میں آپ کو فتح ہو۔ وہ کربلا کی مائیں جنگ جیت چکی ہیں، آج آپ نے ان کی سیرت پہ چلتے ہوئے جنگ کو جیتنا ہے۔ میرا سلام ہے کربلا کی اس ماں پر جو مدینہ سے چلی تھی تو بچوں سے جھولی بھری ہوئی تھی، اور جب مدینہ واپس گئی ہے تو کوئی ایک بچہ بھی آغوش میں نہیں تھا۔ حضرت مسلم، حضرت رقیہ اور ان کے 6 بچے، عزادارو یہ 8 افراد پر موجود خاندان تھا میرے مولا حسین کے ساتھ جو مدینہ سے چلا ہے۔ لیکن مسلم کوفہ میں شہید ہو گئے، 4 بچے بھی شہید ہو گئے، 2 بچیاں بھی شہید ہو گئیں، اور جب مسلم کی زوجہ بی بی رقیہ مدینہ واپس آئی ہیں تو جھولی خالی تھی، کوئی آغوش میں موجود نہیں تھا۔ 3 گھر یزید کے لشکر نے مدینہ میں جلائے تھے، ایک گھر امام حسین کا جلا دیا تھا، دوسرا گھر ابو الفضل العباس کا جلا دیا تھا، اور تیسرا گھر مسلم ابن عقیل کا جلا دیا تھا۔ اور جب بی بی رقیہ مدینہ میں واپس آئیں تو سید سجاد نے کہا آپ کا گھر تو جل چکا ہے، میں آپ کو نیا گھر تعمیر کروا کے دوں؟ تو رو کے کہتی ہے نہیں میرا امام، جس کی جھولی خالی ہو جائے، جس کے سر کا تاج اجڑ جائے، وہ زیادہ دن نہیں رہتی، میں چند دنوں کی مہمان ہوں، میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گی۔ تو یہ کیا کرتی بی بی رقیہ؟ کبھی ام البنین کے ہاں رکتی، کبھی ام سلمہ کے ہاں ٹھہرتی، کبھی سید سجاد امام کے ہاں رہتی۔ آؤ سلام کریں کربلا کی اس عظیم ماں پر، آؤ آج تذکرہ کروں اس کے 2 بیٹوں کی شہادت کا۔ عزاداروں بڑی مشکلوں سے